موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ برفباری زوروں سے جاری تھی۔ ایسے میں کوہستان یورال کی ایک چوٹی پر آگے پیچھے دو گھوڑے نمودار ہوئے۔ اگلے گھوڑے پر ایک ایسا نوجوان جس کا بچپنا جوانی میں ڈھل چکا تھا اپنے سامنے ایک انتہائی لاغر بوڑھے کو سمیٹے ہوئے تھا۔ پچھلے گھوڑے پر بچپنے کی منزلیں طے کر کے جوانی میں داخل ہوتا ایک لڑکا گھوڑے کو ایڑ لگائے جا رہا تھا اور اگلے گھوڑے کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوہستان یورال کی اس چوٹی پر نمودار ہونے کے بعد دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ کوہستانی سلسلے سے ذرا نیچے فاصلے پر انہیں عصر کی اذان سنائی دی۔ اذان دینے والے کی آواز اور انداز ایسا تھا گویا وہ صدف صدف ابر نیساں کی بارش، نظر نظر میں لاکھوں چراغ روشن اور نفس نفس میں ناآشنا انوکھے صحن کھڑے کر دے گا۔ جب تک اذان ہوتی رہی دونوں لڑکے چپ چاپ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے رہے۔ جو لڑکا بچپن کی منزلیں طے کر کے جوانی کی حدود میں داخل ہوا تھا اس نے اپنے سامنے جس بوڑھے کو گود میں سمیٹ رکھا تھا وہ بوڑھا بھی جب تک اذان ہوتی رہی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ جب اذان ختم ہو گئی تب اس نے اپنے بدن کو حرکت دی۔ پھر جس لڑکے نے اسے اپنی گود میں سمیٹ رکھا تھا اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، خزیم میرے بیٹے مجھے نیچے اتارو، یہیں عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ بوڑھے نے جس لڑکے کو خزیم کہہ کر پکارا تھا اس نے بوڑھے کے شانے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر بڑی عاجزی اور بڑی انکساری سے اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اے پدر مہربان، عصر کی اذان ابھی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں برفباری زوروں سے جاری ہے، سامنے بستی دکھائی دے رہی ہے، میرے خیال میں اسی بستی میں جا کر عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان کی آواز بھی وہیں سے آئی ہے جس کا مطلب ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے۔ اس پر بوڑھے نے ہمت کی، سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر دوبارہ بولا، میرے بچے کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی سے وہ بستی نزدیک ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب تم کوہستانی راستوں کی بھول بھلائیوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچو گے تو یاد رکھنا مغرب کا وقت ہو چکا ہوگا۔ آؤ گھوڑے سے اتریں اور تینوں باپ بیٹا یہی نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں۔ میرے بچے جس مہم پر ہم نکلے ہیں وہ مہم زور سے پڑنے والی اس برفباری سے بھی زیادہ کڑی اور ہولناک ہے۔ خزیم نے اس بار اپنے باپ کے اس مشورے پر کوئی حجت نہیں کی، پیچھے مڑا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کریز میرے بھائی نیچے اترو، بابا کا سہارا دے کر نیچے اتارتے ہیں۔ بابا یہیں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اتر گیا، پھر سہارا دے کر اس نے اپنے باپ کو گھوڑے سے اتارا۔ اتنی دیر تک اس کا چھوٹا بھائی بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ تینوں میں سے بوڑھے کا نام مکروم تھا، بڑے لڑکے کا نام خزیم بن مکروم اور چھوٹے کا نام کریز بن مکروم تھا۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد بوڑھا لڑکھڑانے لگا۔ خزیم نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ بوڑھے نے ایک نگاہ اپنے چاروں طرف دوڑائی، پھر برف پر ہاتھ پھیر کر اس نے تیمم کیا۔ لڑکوں نے بھی ایسا ہی کیا، پھر وہ تینوں باپ بیٹا فرش کی چادر پر نماز ادا کرنے لگے تھے۔ گھوڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ تربیت یافتہ تھے، اس لیے کہ جب وہ نماز ادا کرنے لگے تو دونوں کے گھوڑے برف کے نیچے دب جانے والی گھاس کو اپنے سموں سے ننگا کر کے چرنے لگے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بوڑھا مکروم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھ اپنے سامنے کھڑے کیے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں بیٹوں خزیم اور کریز نے بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے تھے۔ پھر انتہائی عاجزی اور انکساری میں ڈوبتی آواز میں بوڑھا بیمار مکروم دعا مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا،
اے خدائے مہربان، تو ہی صحراؤں میں سایہ دار درخت کھڑے کرتا ہے، ظلموں کے ہجوم میں قندیلوں کو روشن کرتا ہے، تو ہی ستاروں کو بھولے بھٹکوں کے لیے خضر راہ بناتا ہے، آسمان کے خرد کو تو ہی دانش و آگاہی کے ستاروں کا گہوارہ بناتا ہے۔ میرے مالک، تیرے حکم سے یہ اندھی زمین زر و جواہرات اگلتی ہے، تیرے ہی حکم سے گزرتے وقت کے پیمانے اور وقت کے امکان میں ہست و بود کی ایک ایک خشت پر تقدیر رقم ہوتی ہے۔ میرے اللہ، تو ہی حلیم و کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ ہم تینوں باپ بیٹا سرابوں کے فاصلوں اور حروف کی طرح بند کفل جیسی کٹھن مہم پر نکلے ہیں۔ الہی، اس میں ہم تینوں کو کامیاب و کامران رکھنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا زیر لب دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کے لیے اس کے اور اس کے دونوں بیٹوں کے اٹھے ہاتھ برف سے بھر گئے تھے، کیونکہ برف باری تیزی سے جاری تھی۔ وہ دعا مانگ رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کے دونوں بیٹے خزیم اور قریظ دونوں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اپنے باپ کے الفاظ سن کر سسک رہے تھے۔ پھر مکروم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے، اپنی نامالود آنکھیں خشک کیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھے خزیم اور قریظ نے بھی ہاتھ گرا کر آنکھیں خشک کرنا شروع کر دی تھیں۔ پھر نحیف سی آواز میں مکروم نے اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کیا، خزیم میرے بیٹے، نماز تو ہم ادا کر چکے ہیں، تھوڑی دیر تک سورج غروب ہو جائے گا اور فضاؤں کے اندر تاریکیاں پھیل جائیں گی، آؤ یہاں سے کوچ کریں، اور وہ جو نیچے بستی دکھائی دے رہی ہے رات اسی میں بسر کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اپنی منزل پر روانہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اتنی دیر تک برفباری تھم جائے اور ہمارا سفر آسان ہو جائے۔ اپنے باپ کے ان الفاظ پر خزیم بن مکروم اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے محترم، آپ نے درست کہا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اتنی دیر تک قریظ بھاگ کر اس گھوڑے کی باگ پکڑ چکا تھا جس پر خزیم نے اپنے باپ مکروم کو بٹھایا تھا۔ پھر خزیم نے اپنے چھوٹے بھائی قریظ کو مخاطب کیا، گھوڑے کی باگ مجھے دے دو اور تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ قریظ نے فلفور گھوڑے کی باگ خزیم کو تھمائی۔ خزیم نے ایک ہاتھ سے گھوڑے پر بیٹھے اپنے باپ کو تھامے رکھا اور دوسرا ہاتھ زین پر رکھنے کے بعد اس نے ایک جست لگائی اور اپنے باپ کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک قریظ بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے دونوں بھائی کوہستانوں کی تجریدی ڈھلانوں سے اترتے ہوئے سامنے دکھائی دینے والی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ بستی تک پہنچنے کے لیے انہیں کوہستانی سلسلے کی بھول بھلائیوں میں سے ہو کر گزرنا پڑ رہا تھا۔ پھر ڈھلان ایسی تھی کہ آگے بڑھنے کی رفتار بھی خاصی سست تھی، لہذا وہ بستی کے قریب اس وقت پہنچے جس وقت فضاؤں کے اندر تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ برفباری اب بھی جاری تھی۔ خزیم اور قریظ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے جس وقت اس بستی میں داخل ہوئے تو بستی میں عین اسی لمحہ مغرب کی اذان سنائی دی تھی۔ اذان کی آواز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے مسجد کا رخ کیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑوں کو مسجد کے باہر آن روکا۔ خزیم اپنے گھوڑے سے اترا۔ وہ اپنے باپ مکروم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر گھوڑے سے نیچے اتارنا چاہ رہا تھا کہ کراہتے ہوئے مکروم بول اٹھا، خزیم میرے بیٹے، لگتا ہے جس مہم پر ہم تینوں باپ بیٹا نکلے ہیں میں اس مہم کی ابتدا اس کا انجام نہ دیکھ سکوں گا۔ بیٹے، میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہے، اب تو گھوڑے سے اترا بھی نہیں جاتا۔ اتنی دیر تک چھوٹا بھائی قریظ بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر خزیم کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ اپنے باپ کی ان الفاظ پر وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے خزیم فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، اے میرے باپ، میں دیکھتا ہوں آپ کو تیز بخار بھی ہے، لاغر بھی ہو چکے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے،
اس وقت ہم بستی کی مسجد کے سامنے کھڑے ہیں۔ بستی کافی بڑی لگتی ہے، کوئی نہ کوئی طبیب ہوگا جس سے ہم دونوں بھائی آپ کا علاج کرا سکیں گے۔ بستی میں کوئی نہ کوئی سرائے یا بٹیار خانہ ضرور ہوگا جہاں ہم سستے معاوضے پر رات بھی بسر کر سکیں گے۔ خزیم کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے ایک معمر شخص اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، نوجوان، تو کون ہے؟ تیری گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم تینوں اس بستی میں اجنبی ہو اور تینوں شاید باپ بیٹے بھی ہو۔ خزیم نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم تینوں باپ بیٹے ہیں۔ میرا نام خزیم ہے، میرے باپ کا نام مکروم، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام قریز ہے۔ ہم تینوں ایک ایسی مہم پر نکلے ہیں جہاں زندگی ہمارا استقبال بھی کر سکتی ہے، موت ہم سے بغلگیر بھی ہو سکتی ہے۔ راستے میں ہمارا باپ بیمار ہو گیا تھا، ہم نے یہ سفر بڑی مشکل سے کیا ہے اور اب بھی ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ بوڑھا مزید کچھ پوچھتا، خزیم کا باپ مکروم خود بول اٹھا، خزیم میرے بیٹے، مجھے سہارا دے کر نیچے اتارو، میں چاہتا ہوں اس بستی کی مسجد میں نماز ادا کروں، شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ وضو نہیں کر سکوں گا، تیمم کر لوں گا۔ میرے بچے، مجھے اٹھا کر مسجد کے اندر لے چلو۔ جس وقت خزیم اپنے باپ کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر نیچے اتارنے لگا، وہ بوڑھا آگے آیا اور خزیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز بیٹے، میرا نام غلزئی ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اس بستی کے زیادہ تر لوگ کچاک، ترک اور مسلمان ہیں۔ دیکھو، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم تینوں اجنبی ہو اور ایک خطرناک مہم پر نکلے ہو تو پھر تم تینوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم تینوں کسی سرائے نہ ہی کسی بٹیار خانے میں قیام کرو گے۔ آؤ پہلے نماز ادا کرتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تم تینوں کی حیثیت میرے ہاں معزز مہمان کی ہوگی۔ آؤ، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، پہلے خدائے قدوس کو یاد کریں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ خزیم نے فوراً اپنے باپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر نیچے اتارا، دونوں گھوڑوں کو وہیں چھوڑ گئے۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ نکلے۔ خزیم نے پہلے کی طرح اپنے باپ کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر خود اس کو سہارا دینے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر وہ بوڑھا جس نے اپنا نام غلزئی بتایا تھا، جو ان کی مہمانداری کے لیے تیار ہوا تھا، اس کو مخاطب کر کے خزیم نے کہا، میرے محترم، آپ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس پر بوڑھا مسکرایا، کہنے لگا، بچے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری حویلی یہاں قریب ہی ہے، تم دونوں بھائی گھوڑوں کو لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ قریز اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا، بلکہ بھائی کے پیچھے پیچھے اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر چلنے لگا تھا۔ غلزئی ایک کافی بڑی حویلی کے سامنے رکا، دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلزئی نے خزیم کو مخاطب کیا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام کبیر ہے۔ اس موقع پر خزیم نے اپنے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہا تو غلزئی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا اور کہنے لگا، نیچے مت اترنا، جس طرح گھوڑے پر بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہو، اپنے باپ کو سہارا دیے رہو، اسی حالت میں حویلی میں داخل ہو۔ پھر غلزئی کے اشارے پر کبیر نام کے اس لڑکے نے پورا دروازہ کھول دیا تھا۔ خزیم اور قریز حویلی میں داخل ہوئے۔ کبیر نام کا وہ لڑکا جس نے دروازہ کھولا تھا وہ حویلی کے سکونتی حصے کی طرف بھاگا۔ شاید وہ مہمانوں کے آنے کی اطلاع گھر پر کرنے لگا تھا کہ بوڑھے غلزئی کی آواز سن کر رک گیا۔ لڑکا مڑا اور بھاگتا ہوا غلزئی کے پاس آیا۔ غلزئی نے اس کا گال تھپ تھپایا اور پیشانی چومی اور کہنے لگا، بیٹے، بھاگ کر جاؤ، طبیب کو بلا لاؤ۔
یہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں یہ 2 بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا باپ ہے جو سخت بیمار ہے۔ بیٹے جلدی کرو۔ لڑکے نے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، بلکہ فکرمند ہو کر بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ غلزئی ان دونوں بھائیوں کو حویلی کے دائیں جانب استبل میں لے گیا۔ اس کے کہنے پر خزیم نے اپنے باپ کو گھوڑے سے اتار کر ایک شہنشین کی طرز کی اونچی جگہ لٹا دیا۔ مکروم انتہائی لاغر ہو رہا تھا، اس کا جسم کپ کپا رہا تھا اور تیز بخار میں وہ تپ رہا تھا۔ پھر غلزئی کے کہنے پر دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے بستر اتار کر اس شہنشین پر رکھ دیے۔ گھوڑوں کی زینیں بھی اتار لی تھیں۔ اس دوران غلزئی آگے بڑھا۔ دونوں گھوڑوں کو کھونٹے کے ساتھ باندھنے کے بعد اس نے پہلے انہیں پانی پلایا، پھر ان کے سامنے چارہ ڈال دیا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ خزیم کے پاس آیا اور استبل کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بچے وہ سامنے دیکھو، موٹے موٹے نمدہ نما کمبل پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ اٹھاؤ اور اپنے گھوڑوں پر ڈال دو۔ گھوڑے جب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اور ان کمبلوں سے ڈھکے رہیں گے تو برفباری میں انہیں سردی سے نقصان بھی نہیں ہوگا اور ان کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی۔ دونوں بھائی آگے بڑھے۔ دونوں گھوڑوں پر انہوں نے کمبل ڈال دیے تھے۔ پھر دوبارہ خزیم کو غلزئی نے مخاطب کیا، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ جو بستر تم نے اتارے ہیں انہیں یہیں پڑے رہنے دو، خرجینے بھی زین کے ساتھ ہی رہنے دو۔ اپنے باپ کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ آؤ۔ خزیم آگے بڑھا۔ اپنے باپ کو اس نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ پھر دونوں بھائی غلزئی کے پیچھے ہو لیے تھے۔ جب وہ سکونتی حصے کے سامنے برآمدے میں آئے تو اچانک اس سکونتی حصے سے ایک ڈھلی ہوئی عمر کی عورت اور اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نکلی۔ دونوں برآمدے میں آن کھڑی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے غلزئی مسکراتے ہوئے بول اٹھا، خزیم میرے بیٹے، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام لبید ہے، اس کے ساتھ یہ میری بیٹی حرمہ ہے۔ پھر اپنی بیوی اور بیٹی سے اس نے مکروم، خزیم اور قریظ کا تعارف کرایا اور ان کے آنے کی وجہ تفصیل سے کہہ ڈالی۔ اس موقع پر غلزئی کی بیوی لبید بولی اور کہنے لگی، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، مہمانوں کو اتنی سردی میں برآمدے میں روکنا اچھا نہیں ہے، انہیں بائیں طرف والے کمرے کی طرف لے کر آئیں۔ پھر وہ تینوں خزیم اور قریظ کو حویلی کے بائیں طرف والے کمرے میں لے کر داخل ہوئے۔ اندر کمرے میں کچھ مسہریاں لگی ہوئی تھیں۔ غلزئی کے کہنے پر خزیم نے اپنے باپ کو ایک مسہری پر ڈال دیا۔ لیٹنے کے بعد مکروم بری طرح کراہنے لگا تھا۔ اپنے باپ پر خزیم نے ایک فکرمند سی نگاہ ڈالی۔ اتنی دیر تک حرمہ، جو ابھی بچپن سے جوانی میں داخل نہ ہوئی تھی، اپنے باپ غلزئی کا اشارہ پا کر بھاگتی ہوئی گئی اور جلد ہی لوٹ آئی۔ وہ ایک موٹا لحاف اٹھائے ہوئے تھی جو اس نے مسہری پر لیٹے مکروم پر ڈال دیا تھا۔ کمرہ خوب گرم ہو رہا تھا، اس لیے کہ کمرے کے اندر آتش دان میں آگ خوب بڑک رہی تھی۔ اس موقع پر خزیم کچھ دیر تک بڑے افسوس، بڑے دکھ، بڑے غمزدہ انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب کھڑے غلزئی پر ڈالی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جنہیں میں ادا کر کے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں جانتا ہوں زمین کے اس پست و بلند اور خیر و شر کی جولانگاہ میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ میرے محترم، جس مہم پر ہم نکلے ہیں وہ محرومیوں کے ساتھیوں اور دل فگاری اور دل خراشی سے اٹی ہوئی ہے۔ اگر اس مہم سے کبھی نجات ملی تو آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ غلزئی آگے بڑھا۔ خزیم کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، بیٹے، مسجد کے سامنے تمہیں بیٹا کہا تھا، یہ بڑا عظیم، بڑا محترم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں وہ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بیٹے، تمہارے ساتھ سب سے بڑا میرا دینی رشتہ ہے، اور پھر انسان کے کام نہیں آئے گا تو یہ کام حیوان تو نہیں کریں گے،
جن حالات میں تم ہماری بستی میں داخل ہوئے، ان حالات میں اگر میں تمہارے کام نہ آتا تو اس بستی کا کوئی اور اللہ کا بندہ اس فرض کو ادا کر دیتا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ کام خداوند قدوس نے مجھے سونپا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح میرے اعمال میں چند نیکیاں ہی لکھی جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد غلزئی رکا، پھر وہ کہنے لگا، ہم گھر کے 4 افراد ہیں، میں، میری بیوی لبید، میری بیٹی حرمہ اور بیٹا کبیر۔ حرمہ اور کبیر دونوں آگے پیچھے کے ہیں، دونوں میں 2 سال کا ہی فرق ہوگا۔ بیٹے، تمہاری یہاں آمد میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں سمجھوں گا میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں۔ غلزئی کی اس گفتگو کے جواب میں خزیم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ کبیر طبیب کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ بڑی خوش طبعی سے غلزئی نے طبیب کا استقبال کیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے مکروم کے اوپر سے تھوڑی سی رضائی ہٹائی اور طبیب کو اسے دیکھنے کے لیے کہا۔ طبیب آگے بڑھا، تھوڑی دیر تک وہ نبض دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے سائے تھے۔ اس کی حالت صرف غلزئی بھانپ سکا تھا کیونکہ وہ اس کے برابر کھڑا تھا، جبکہ خزیم اور قریظ اور دوسرے افراد طبیب کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس موقع پر غلزئی نے طبیب کے تاثرات دیکھتے ہوئے اسے مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ طبیب نبض دیکھنے کے بعد کہنے لگا، انہیں تیز اور سخت بخار ہے، لاغر بھی ہو چکے ہیں۔ میں دوا دیتا ہوں، سردی سے انہیں بچا کے رکھیے گا، ان کا خیال بھی رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے چرمی تھیلے سے کچھ دوائیاں نکال کر طبیب نے غلزئی کو تھما دی۔ غلزئی نے اپنے لباس کے اندر سے چند سکے نکال کر طبیب کو پیش کیے۔ اس موقع پر خزیم فوراً آگے بڑھا، اپنے لباس کے اندر سے اس نے کچھ سکے نکالے اور غلزئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ جو زحمت کر چکے ہیں میرے خیال میں اس قدر ہی کافی ہے، آپ طبیب کو کچھ نہ دیجیے گا۔ غلزئی نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، بیٹے، میزبان کے سامنے مہمان اس طرح نہیں بولتے، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ پھر طبیب کو غلزئی نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ طبیب غلزئی کے ساتھ باہر نکلا۔ حویلی سے باہر نکل کر سوالیہ انداز میں طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے غلزئی نے پوچھ لیا، خیریت تو ہے؟ مریض کی نبض دیکھتے وقت تمہارے چہرے پر مایوسی تھی، اس نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ اس پر طبیب کہنے لگا، کیا یہ آپ کے گھر مہمان ہیں؟ غلزئی نے فکر مندی سے طبیب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ مہمان ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں آئے ہیں۔ اس پر طبیب کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ شخص بچ نہیں سکے گا۔ ایک تو اس کی بیماری ایسی ہے جس سے اس کو نجات نہیں ملے گی، دوسرا اسے سرسام ہو چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج رات یہ بمشکل ہی نکالے گا۔ غلزئی فکر مند ہو گیا۔ طبیب چلا گیا تھا۔ غلزئی تھوڑی دیر تک وہاں سر جھکائے کھڑا رہا، پھر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا تھا۔ دوبارہ اس کمرے میں آیا۔ ابھی تک سب وہاں کھڑے تھے۔ اپنے چہرے پر خوش طبعی کے آثار پیدا کرتے ہوئے اس نے خزیم کو مخاطب کیا، تم دونوں بھائی یہاں اجنبیوں کی طرح کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کہا نا، اب میرا ایک نہیں 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، پھر بھی تم اجنبیت برت رہے ہو۔ خزیم، کبیر اور قریظ ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ سامنے والی نشست پر لبید اور حرمہ بیٹھنے لگی تھیں کہ غلزئی نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں ماں بیٹی یہاں نہ بیٹھو، میرے ساتھ آؤ، کھانے کا اہتمام کرو، مگر جلدی، ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو وہ باہر لے گیا تھا۔ غلزئی انہیں مطبخ میں لے گیا اور بڑی رازداری سے مخاطب کر کے کہنے لگا، طبیب مایوس ہو گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کا باپ بچ نہیں سکے گا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں ماں بیٹی جلدی جلدی کھانا تیار کرو، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس طرح انہیں کچھ ڈھارس ہوگی۔ لبید کہنے لگی، آپ کبیر کو میرے پاس بھیجیں، کھانا تیار ہے۔
آپ اس کمرے میں جا کر بیٹھ کے کھائیں، ساتھ ہی ان کے بوڑھے بیمار باپ کو بھی کھلائیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی اپنے لیے کھانا تیار کر کے یہیں کھا لیتی ہیں۔ غلزئی نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر کبیر کھانے کے برتن اٹھا کر اسی کمرے میں لے آیا تھا۔ کھانا اس کمرے میں جب آیا تو سب سے پہلے خزیم اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور بڑی محبت بڑے احترام میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پدر محترم، ہمارے ان نیک دل میزبانوں نے کھانا تیار کر دیا ہے، میں آپ کو اٹھا کر آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ مکروم منہ سے کچھ نہ بولا، وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے خزیم کو کھانا کھلانے سے منع کر دیا تھا۔ خزیم نے پھر اپنے باپ کو مخاطب کیا، والد محترم، بھوکا رہنے سے آپ کی بیماری زیادہ زور پکڑ جائے گی، کچھ کھائیں تاکہ آپ کے اندر توانائی آئے۔ اور آپ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے مکروم نے خزیم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر دوبارہ اس نے نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر انتہائی نحیف آواز میں مکروم نے خزیم کو مخاطب کیا، میرے عزیز بیٹے، اپنے میزبانوں کے ساتھ کریز کو لے کر بیٹھو، تم دونوں بھائی کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اگر تم دونوں بھائی بیٹھ کر میزبانوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو تو اس میں میری خوشی، میرا ذہنی سکون ہے۔ اب جاؤ۔ خزیم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں بھائی غلزئی اور کبیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد حرمہ آ کر کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئی۔ پھر دونوں ماں بیٹی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر غلزئی کی بیوی لبید نے خزیم کو مخاطب کیا، بیٹے، میں تمہارے متعلق تمہارے آنے کے ساتھ ہی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں تم دونوں کے متعلق فکر مند بھی تھی کہ تم لوگ بھوکے پیاسے بھی ہو، لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو۔ اب جب کہ تم کھانا کھا چکے ہو تو بیٹے، کیا تم بتاؤ گے کہ کہاں سے آئے ہو، کس مہم پر نکلے ہو؟ جواب میں خزیم نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، خاتون محترم، کیا کہوں، میرا باپ ترک خانہ بدوش قبیلے گلیار سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ترکوں کا ایک انتہائی اہم قبیلہ ہے، اور اب بھی اس قبیلے کے لوگ اکثر و بیشتر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہوئے میرا باپ، میرا دادا، میرے چچا مسلمانوں کے علاقوں کی طرف نکل گئے تھے۔ وہیں ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ پھر ہمارے دادا کا عرب تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، جو خانہ بدوشوں کی طرح مال ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے اور خوب نفع کماتے تھے۔ میرے دادا، میرے باپ اور میرے باپ کے بھائیوں نے بھی یہی کام شروع کیا۔ میرے دادا کے ایک عرب تاجر کے ساتھ انتہائی گہرے مراسم ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی دیانتداری اور وفا شہاری پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگے اور خوب منافع بھی کمانے لگے۔ وہ عرب تاجر میرے دادا، میرے باپ اور میرے باپ کے بھائیوں سے بے حد خوش ہوا۔ اس عرب تاجر کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی اس نے اپنے بھتیجے سے کر دی اور ایک کی میرے باپ سے۔ ہمارا باپ گلیار ترک ہے، لیکن ہماری ماں عرب تھی۔ اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن برا ہو حالات کا۔ چند سال پیشتر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ اور سانحہ پیش آیا۔ وہ کچھ اس طرح کہ دریائے وولگا کے کنارے انتہائی شمال میں، جہاں دریائے وولگا سائبیریا کے برفستانوں کی طرف سے آتا ہے، ان علاقوں کے رہنے والے سلاف قوم کے خانہ بدوش تھے۔ وہ بھی ہمارے گلیار قبیلے کی طرح اپنے جانوروں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور ہماری طرح وہ بھی اپنے جانوروں بھیڑ بکریوں کے ساتھ دریائے ڈان سے لے کر دریائے امبا تک پھیلی چراگاہوں سے مستفید ہوتے تھے۔ مشرق میں صرف وہ بخارا تک آتے تھے، اس کے بعد یہاں سے لوٹ جاتے تھے۔